اپنا یہ حکم پہنچایا اور اپنا یہ فرمان ان تک پہنچا کر یہ اعلان کرایا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم حاکم ہیں اور ہم گورنر ہیں، اگر ہمارے سے کوئی کام لاپرواہی کسی کام کے اندر ہو جائے گی، اب اسی طرح اگر ہم نماز کے اندر لاپرواہی کر دیں گے تو تمہارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ ہم دوسرے دین کے کام کر رہے ہیں، ایسے اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہن کو صاف فرمایا اور فرمایا کہ سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز کا کام ہے کہ جب نماز کے لیے منادی تمہیں آواز دے، اذان کے کلمات تمہارے کانوں کے اندر پڑے اور تم اس وقت مشغول ہو اپنی زندگی کے اندر، اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو، تو اس وقت تم یہ کرو، سارے کے سارے کام ایک طرف کر دو اور سوچو کیا مجھے کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، فلاح کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ کام ہم نے پیچھے کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ کام نہ بن پائے، لیکن یقین جانیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی کامیابی کا وعدہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب مومن ہیں اور کون سے ہیں، ان کی صفات کیا ہے، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار فرماتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے کہ جب انسان خشوع اختیار کرے گا، اپنی نماز کو سنت کے مطابق بنائے گا، تو یقیناً ساری کی ساری اس کی نمازیں، وہ ایک نماز پڑھے گا تو دوسری نماز کے لیے اس کا دل خود بخود راضی ہوگا، اسے بے چینی ہو جائے گی، اسے سکون نہیں ملے گا اور اپنے گھنٹے کی طرف، اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا رہے گا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب مجھے مسجد کے اندر جانا چاہیے۔ اللہ نے جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی طرف سے اعلان ہے، اس کی طرف سے ایک منادی نے مجھے آواز دے کر پکارا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف، اس کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے۔ اس لیے مجھے میرے نزدیک ان کاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے انسان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کو ہلکے میں لے لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہ سخت الفاظ فرمائے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر اختیار فرمایا۔ کتنے خطرناک الفاظ ہیں، آپ ان کے الفاظوں پر، اللہ کے نبی کی حدیث پر غور کیجیے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والے سارے کے سارے الفاظ بالکل سچے اور یقینی طور پر ان کو مانا جاتا ہے۔ ہماری زبان جھوٹ بول سکتی ہے، ہمارا دل غلط سوچ سکتا ہے، لیکن آپ نے جو فرما دیا وہ بالکل برحق ہے۔ اس لیے ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے آپ کی تمام فرمودات پر، آپ کے تمام ارشادات پر ہمارا کامل یقین ہو کہ اللہ کے نبی کا جو فرمایا ہوا کلمہ ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا جو جملہ ہے وہ 100% صحیح ہے۔ ہمیں اس کو یقین اور بالکل اعتماد کے ساتھ ہمیں اسے اپنے ذہن و دماغ کے اندر اتارنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف جمعے کی نماز ہم ادا کرنے کے لیے آ گئے تو ہم نے پورے ہفتے کا فریضہ ادا کر دیا۔ یقین جانیے اس سے کام نہیں چلنے والا، صرف جمعے کی نماز ادا کر لی، ظہر کی نماز کو قضا کر دیا، اسی طرح یہاں تک کہ قضا ہی نہیں بلکہ بالکل فوت کر دیا، نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث اور قرآن کریم میں غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ۔ اگر آپ کو کوئی آپ کا بڑا حکم کرے اور آپ اس حکم کو نہ مانیں تو یقیناً اس بڑے کو کتنی تکلیف ہوگی، لیکن اللہ تو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا تو حکم ہر انسان کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نماز کو قائم کرنا ہے تو ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے
اس کے قدم رواں رواں ہوں. لیکن دیکھا جاتا ہے بہت سارے ہم میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں. نمازیں قضا کرنے کے بعد اپنے گھر پر ہی نماز ادا کر لیتے ہیں. یہ بولیں کہ نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے. اس لیے کہ جماعت میں حکمت ہے. کوئی بھی عمل شریعت کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں یہ حکمت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک کتنا گنہگار ہو سکتا ہے کہ اس جماعت کے اندر کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو کہ جس نیک بندے کی وجہ سے میری نماز بھی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے. اس لیے جماعت کی نماز کو اہمیت دی جاتی ہے اور 70 یعنی کہ اس کے درجات افضل ہو جاتے ہیں, اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں کہ جو آدمی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے. ایک انسان تنہائی کے ساتھ فرض نماز کو ادا کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو سکتا ہے کہ قبول ہو, لیکن یقین جانیے 40 افرادوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے بہت بڑے مقبول بندے ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کی ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کی نمازوں کو قبول فرما لیتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم, کہ جب میں اللہ کے نبی کے روزہ مبارک پر جاتا ہوں اور اس وقت یہ دور تھا کہ لوگوں کو اتنا شوق نہیں تھا, جب میں تنہائی محسوس کرتا ہوں, جب میں تنہا جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے میں اپنے ذہن کے اندر میرے یہ خیال آتا کہ میں تو بڑا گنہگار بندہ ہوں, اگر لوگوں کا جمع غفیر ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ میرا بھی سلام قبول ہو جائے. تو یقین جانیے اتنا بڑا مجمع جب نماز کے لیے آتا ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں, ہم تو سراپا گنہگار ہیں. ہر انسان اپنے بارے میں حقیقت جانتا ہے, اپنی حقیقت سے واقف ہے کہ میں کتنا بڑا گنہگار بندہ ہوں. اس لیے کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں یہ ہوگا کہ بہت سارے اس طرح کے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا بندہ وال ہے, ان کی کوئی حقیقت نہیں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے. اس لیے نماز ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. اہمیت ہمیں یہ اتارنی چاہیے اپنے دل کے اندر کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. جیسے ہی اذان کا قول ہمارے کانوں کے اندر پڑے تو ہم اس وقت اپنے کانوں کو ایک طرف کر کے اللہ کی مسجد کی طرف, اللہ کے مقدس گھر کی طرف ہمارے قدم بڑھتے چلے جائیں. اس لیے کہ اگر ہم اپنے اس ارادے کو, اس نیک ارادے کو کہ ہمارے دل کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ظہر کی نماز ادا کرنی ہے, ہمارے دل کے اندر یہ ہے کہ ہمیں فجر کی نماز ادا کرنی ہے, اور ہماری آنکھیں کھل گئی, ظہر کے لیے ہم بیدار ہیں, تو یقیناً جیسے ہی ہم نے ارادہ کر رکھا ہے کہ ہمیں مسجد کے اندر جانا ہے تو ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا ورود ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ میرے فریضے کو ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر آ رہا ہے, اس کے ہر قدم پر نیکیاں لکھنا شروع کر دو. یقین جانیے جب انسان اس طرح کی عبادت میں اپنے آپ کو منہمک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں نوازتا ہے. اس لیے ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, نماز کی پابندی کرنی چاہیے. نماز کو یہاں تک لکھا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی نماز کو قضا کر دے, قضا تو فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے اپنے اہل و عیال, اپنے گھر والے, اپنے تمام افرادوں کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, نماز کی پابندی نصیب فرمائے.